السلام اللهم صل عليكم. على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز ہے سورہ الانشقاق سے، جس کا نمبر 84 ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 25 آیات ہیں، اور اس صورت کا ان 3 صورتوں کے ساتھ تعلق ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے احوال کو اپنی نگاہوں سے دیکھے ڈائریکٹلی، تو وہ سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے اور سورۃ انشقاق ہے۔ تو سورہ تکویر کے اندر اور سورۃ انفطار کے اندر جو مضامین بیان ہوئی ہیں، ان مضامین کا کنکلوژن اور اس تمام دن کے جو سٹیجز ہیں، ان کا کلائمیکس اور کلمینیشن جو ہے وہ سورہ انشقاق کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فرماتے تھے، اور اس کے اندر ایک آیت سجدہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اس کے اندر آپ سجدہ فرماتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کے اندر امامت کی، تو آپ نے یہ سورت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اور اس کے اندر آپ نے سجدہ فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے جو مضامین ہیں، ان کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ آیت نمبر 1 سے 5 تک، یعنی وَعَدْلَتْ رَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہاں تک جو بیان ہے وہ قیامت کے جو حالات ہیں ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں، دنیا میں اس کا جو سفر ہے، شکم مادر میں جو اس کا سفر ہے، اور پھر موت کے بعد جو مراحل ہیں، اور پھر قیامت تک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جنت تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں، ان کا سرسری طور پر جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 16 سے لے کر 21 تک جو ہے، آ، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں اور نظام کائنات میں، انسان
ان سے سبق حاصل کرے، اور آخری جو آیات ہیں اس کے اندر وارننگز ہیں، اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ اس نے جو ہے اپنا انجام جو ہے اس نے فیس کرنا ہے قیامت والے دن۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تینوں جو صورتیں ہیں مکی دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے اندر قیامت کا جو خوفناک منظر ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ دیگر صورتوں کے اندر بھی پیش کیا گیا ہے، لیکن ایک کہ ان صورتوں کو کیوں ان مضامین کے ساتھ اور ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ارلی جو ریولیشنز ہیں، اسلام کی جو ابتدائی تعلیمات ہیں، ان کے اندر ان کو بار بار ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ پوائنٹ انسان کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ ڈیفینیٹلی انسان نے اس دن کو فیس کرنا ہے، اور اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے۔ اور چونکہ اس معاشرے کے اندر قیامت کے وجود کا انکار تھا، اس لیے ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی جنریشنز کو بھی بتا دیا کہ قیامت جو ہے وہ واقع ہوگی۔ اور یہ قیامت کا عقیدہ ایک ایسا ہے کہ اس کے اوپر انسان کی دنیاوی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک انسان جو قیامت کو مانتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر اس انسان سے مختلف ہوگا جو انسان قیامت کے وجود کا انکاری ہے۔ اور اس میں مختلف باتیں جو ہیں اس صورت کے اندر دوسری دونوں صورتوں سے جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی جو بات ہے، جس طرح کہ اذا الشمس کوبرت، لفظ اذا جو ہے when، اس کا ریپیٹیشن ہوا تھا صورت انفطار کے اندر بھی، اور پھر وہاں پر جواب بھی دیا گیا تھا۔ اذا کا مطلب ہے کہ کنڈیشنل ہے، جب جب ایسی بات ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن یہاں پر جو ہے جواب نہیں دیا گیا ہے۔ جواب جو ہے وہ انسان نے خود کنسٹرو کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو کنڈیشنل باتیں بیان فرما رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان قرآن کے اندر بہت ڈیپلی غور اور فکر اور تدبر کرے۔ اذا السماء انشقت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کو نہیں پھاڑا جائے گا، آسمان ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے میں انسان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ سورہ جمعہ کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمام کے تمام دے سیلیبریٹ دا پریزز آف اللہ سبحانہ و تعالی، نوئنگلی اینڈ ان نوئنگلی۔ تو دو قسم کی جو ہے وہ کمانڈمنٹس ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو ہے تشریعی کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھیں، اور نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اور دوسری جو ہے وہ تکوینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے اندر، فطرت کے اندر ایک چیز رکھی ہے کہ سورج نے صبح طلوع ہونا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اس نے جو ہے ڈوب جانا ہے۔ تو سوائے انسان اور جنات کے باقی مخلوق میں سے، جمادات میں سے، حیوانات میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فریڈم جو ہے، فری ول نہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ صرف انسان کو دی گئی ہے اور جنات کو دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اللہ تبارک و تعالی کی جو کمانڈمنٹ ہوگی اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کر دیں گے۔
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور الف اور ذال اور نون، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں اذن، کان کے بھی ہوتے ہیں، سننے کے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک ہے لفظ سمع، اذا سمعوا، جب وہ سنتے ہیں، اور ایک ہے استمع الی، کسی چیز کو غور سے سننا، اور اذنت کے معنی ہے سننے کے بعد اس پر عمل کرنا، کمپلائی کرنا۔ تو وہ اذنت لربها کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمان نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نہ صرف سنا بلکہ اس حکم کو بجا لایا۔ یعنی آسمان نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر پھٹ جاؤں گا تو یہ میری ساری خوبصورتی اور میری وجہ سے جو دنیا کی خوبصورتی ہے یہ سب کے سب مٹ جائے گی، میں بھی مٹ جاؤں گا، اور میرا جمال اور میرا جمال اور میری یہ جو خوبصورتی ہے، رعنائیاں، یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ ختم ہو جائے گی۔ آسمان نے انکار نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوا تو زمین و آسمان کو حکم دیا کہ تم میری باتوں کو مانو، ولنگلی یا ان ولنگلی۔ تو آسمان اور زمین نے کہا کہ ہم ولنگلی آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے حضرت انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جبلی طور پر، فطری طور پر جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ ایک آپ ہیں کہ آپ کو فریڈم دی گئی ہے، لیکن آپ اس سے درس نہیں حاصل کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو بجا لائیں۔ وہ حقت کے معنی ہے کہ اس آسمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پیروی کرے۔ اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی پیغامات کی نافرمانی کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اسٹریچ کر دیا جائے گا۔ زمین کو کیسے اسٹریچ کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، مختلف راوی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو اتنا اسٹریچ کر دیا جائے گا کہ اس کے مزید اسٹریچ ہونے کی گنجائش نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ہر انسان کے لیے زمین پر کھڑے ہونے کے لیے 2 قدموں پر کھڑے ہونے کی جگہ رہ جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین کو ایک ہموار روٹی کی طرح، جس طرح روٹی بنانے والا جب روٹی بناتا ہے، پیڑے بناتا ہے، تو اس کے بعد تندور کے اوپر ڈالنے سے پہلے اس کو پورا پھیلا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے روئی زمین کے اندر نہ تو نشیب ہوں گے، نہ فراز ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، وہ ہموار زمین ہوگی، اور اس کے اوپر ہر انسان کو اتنی جگہ ملے گی کہ اس کے 2 پاؤں کھڑے ہو سکیں۔ آدم انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسان روئی زمین پر اپنے 2 قدموں پر جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات اس کے اندر، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ اس دن جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائنی طرف ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میزان کو قائم کرنے والے جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ تو فرشتوں کا جو گروہ میزان کو قائم کرے گا
حضرت جبریل علیہ السلام اس کے لیڈر ہوں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں طرف ہوں گے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور جبریل علیہ السلام اللہ کی دائیں جانب ہوں گے، تو وہ پہلا موقع ہوگا جب جبریل علیہ السلام اللہ کا دیدار کریں گے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام کی عمر کا تو اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان بھی ہزاروں، 500 5000 سال اس طرح کے برابر ہے کہ ڈسٹنس ہے۔ لیکن اس دن جبریل علیہ السلام حقیقی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یا اللہ، یہ جبریل علیہ السلام ہے جو آپ کی طرف سے میرے پاس وحی لاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے صحیح بات کہی ہے، کہ یہ جبرائیل تھے جن کو میں وحی بھیجتا تھا، آج ان کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو آپ نے یہ بات جو ہے وہ سچی بات کہی ہے۔ تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھیلا دے گا، اور یہ جو پھیلانے کا عمل ہے، یہ قرآن پاک میں مختلف سٹیجز کے اندر جو ہے یہ دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی زمین کی جو لمٹ ہوگی اس طرح ہوگی کہ جس طرح چمڑے کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں چمڑے کو آپ پھیلاتے ہیں ویسے، تو جتنا وہ پھیل سکتا ہے وہ پھیل جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اندر مزید گنجائش نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ اور اس زمین کے اندر فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ القت کے معنی ہے، القاء کے معنی ہے کوئی چیز ڈالنا، کوئی چیز پھینکنا، اسپٹ آؤٹ کرنا۔ تو آپ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اکثر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمائے گا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے، یعنی آپ کے پاس جو سٹاف ہے، جو چھڑی ہے، اس کو آپ جو ہے پھینکیں تو وہ آسمان، وہ سانپ بن جائے گا۔ تو وَأَلْقَتْ کے مطلب یہ ہے کہ she will throw out everything in her stomach، یعنی اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا ٹائم آتا ہے ڈیلیوری کا، اور اس کے بعد اس کے لیے اس کو، مولود کو، بچے کو پیٹ کے اندر رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے زمین کو فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا اس تمام کو وہ باہر پھینک دے گی، یعنی انسانوں کو باہر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا مالا، اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسے کر رہی، انقلاب کر رہی، وَتَخَلَّتْ، اور ہر چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ تخلیق کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی خالی اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو کر دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور جس طرح آسمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی پیروی کی، وحقت، وہ بھی اللہ کے فرمان کی پیروی کرے گی، اور اس کے لیے یہی بات مناسب ہے کہ اللہ کے فرمان کی پیروی کرے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا اس صورت میں کہ جس کے اندر قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد کا جو ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک، اس کے اندر انسان کی زندگی کے مختلف مراحل جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے انسان سے، اور انسان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے بہت ہی حیرت کے اندر اور تعجب کے اندر، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ کاف، دال اور ہا، اس کے معنی ہے سٹرگل کرنا، محنت کرنا، اور یہ محنت جو ہم آفیسز میں جا کے کرتے ہیں،
یا آج کل ہم گھروں میں بیٹھ کر آن لائن کام کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ بھی اسٹرگل ہے، لیکن اصل اسٹرگل یہ ہے کہ مزدور کہ جس نے اپنے بدن کو ڈھانکا ہوا ہو، لیکن وہ اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی ٹوائلنگ کی وجہ سے ایگزاسٹ ہو جاتا ہو، اور اس کا پسینہ نکل رہا ہو، اور وہ تھک جاتا ہو، تو اس کا مطلب آپ ڈھونڈیں گے قادحن۔ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنی ساری زندگی کے اندر محنت ہی کرتا ہے، تگ و گو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اچھے کام کے لیے بھی کرتا ہے، برے کام کے لیے بھی کرتا ہے، دنیا کے لیے بھی کرتا ہے، آخرت کے لیے بھی کرتا ہے۔ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ. You will keep on toiling, struggling, and doing hard work until you reach اللہ سبحانہ و تعالی۔ یعنی پوری زندگی میں انسان بھاگ دوڑ کرتا رہے گا، اور انسان کے پاس کبھی یہ نہیں آئے گا کہ میں نے انف کر لیا ہے، اب مجھے نہیں چاہیے۔ وہ اسی تگ و دو کے اندر دنیاوی خواہشات اور دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کے اندر وہ لگا رہے گا، الا ربے کا، جب تک اللہ کے پاس نہ پہنچ جائے۔ فَمُلَاقِيهِ. Then you're going to find it, then you're going to have it. ملاقی کے اندر جو آخر میں جو ضمیر ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ سے ملاقات کر لیں، جو ڈیفینیٹ ہے۔ ویسے ملاقی سے دوسرا مراد یہ ہے کہ جو کام آپ نے دنیا میں کیا ہے اس کا ریزلٹ یو ول ڈیفینیٹلی فائنڈ اٹ، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور پھر فرما دیا کہ قادحن سے دوسرا مراد یہ بھی ہے کہ انسان جب مادر شکم میں ہوتا ہے تو انسان کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں۔ ویسے کس طرح وہ خون کے اندر، ہڈیوں کے اندر اس کی مطلب ہے کہ گروتھ ہوتی ہے، ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ مادر شکم کے مراحل ہیں۔ دنیا کے مراحل ہیں کہ بچپن آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، یہاں تک انسان ارذل العمر تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا سٹیج یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو سختیاں ہیں، وہ اصل جو سختیاں وہ شروع ہوتی ہیں موت سے، کہ موت کے اندر حالت نزا کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد عالم برزخ کے اندر، اور پھر انسان جو ہے سٹینڈ کرے گا ریزریکشن والے دن اللہ کے سامنے، اور پھر انسان اصل جو سکون اس کو ملے گا اگر وہ جنت کے اندر جائے گا تو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جس انسان کو اس کی کتاب، اس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی گئے، تو اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ آسان ہوگا۔ اور حساب کتاب کے مختلف سٹیجز ہوں گے۔ اور حسابًا یسیر، یہ ایک دعا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابًا یسیرا، اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ، میرا حساب کتاب آسان فرمائے۔ وہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک مومنین ہوں گے ان کا حساب کتاب سرسری فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کان میں سرگوشی کرے گا، فرمائے گا دیکھ دنیا میں تو نے یہ گناہ کیے تھے، دنیا میں نے تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا، آج میں مخلوق کے سامنے بھی تجھے ایکسپوز نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سرسری حساب کتاب لے گا، یہ حساب یسیر ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس انسان سے نوقشہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسکروٹنی فرمائے گا، ہر بات کی جانچ پڑتال اور پوچھ ہوگی، اس کا مطلب ہے عذب، دیٹ پرسن ہیز بین پنشڈ۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات پوچھ رہا ہے قیامت والے دن، اور انسان کو کھڑا کیا ہوا ہے، جب تک کہ پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ مارا گیا، وہ کیونکہ انسان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔
تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب جو ہے آسان فرمائے گا۔ یہ ایک علامت ہوگی دائیں ہاتھ میں کتاب ملنے کی کہ آپ کا ڈائریکشن، آپ کی راستے جو ہیں وہ آسان ہوں گے، اور قیامت کا 50,000 سال کا جو پیریڈ ہے وہ ایسے انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمام مراحل جو ہیں وہ آسان ہوں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ انسان کیا کرے گا؟ جب کتاب نامہ اس کو مل جائے گا اپنا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، ان کو جوائن کرے گا۔ تو اہل سے دو مراد ہیں، ایک تو دنیا میں ہماری فیملی کی جو ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، دے ول، مطلب ایک بھی ری یونائٹڈ دیئر۔ اور اہل سے مراد یہ بھی ہے کہ دنیا میں تو وہ اس کے اہل نہیں تھے، لیکن قیامت میں ایمان والوں، ایمان کی برکت سے، اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ کرے گا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم ابدل ہو دارن خیرن من دارہی و اہلن خیرن من اہلہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے پہ یہ دعا فرمائی، تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا حضور پاس میں سنی اور محفوظ کر لی، اور کہا کہ کاش یا میں وہ انسان ہوتا اس میت کی جگہ پر کہ حضور کی دعا کا مستحق میں ہوتا ویسے۔ تو اس سے مراد علماء کرام یہ لیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ ہوں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے، ہماری ہی کیٹیگری کے ہوں گے، ان کے ساتھ جب ہم جا کے ملیں گے مسرورا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ انسان کی جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ ایک جگہ پر ہے کہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، لیکن یہاں پر ہے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، then he is going to be calling for destruction and death there، وہ کہے گا ہائے موت، ہائے موت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کے پیٹھ کے پیچھے اعمال دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا دائیں ہاتھ جو ہے زنجیر اس کی گردن تک جو ہے وہ اس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے اندر موو نہیں کر سکے، اور پیچھے لیفٹ ہینڈ ہوگا اور پیچھے سے اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ انسلٹ کی، ہیوملیشن کی علامت ہے کہ اس انسان نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا تھا، تو آج اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح حشر کیا جا رہا ہے، اور وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا تو وہ کہے گا یا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ دنیا میں تو میرے پاس بینائی تھی، آج مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نے دنیا میں ہماری تعلیمات کے ساتھ ایسے سلوک کیا تھا کہ جیسے آپ اندھے ہیں، تو ہم آج آپ کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں۔ وَيَسْلَا سَعِيرًا، اور انسان کو اسکورٹ کیا جائے گا، اس کو لے جایا جائے گا کہاں پر؟ سعیرہ، ایک جھلکتی ہوئی آگ میں، یعنی سعیر جو ہے مراد ایسے جہنم کا ہے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سورہ مطففین کے اندر بھی تھا آخر میں کہ یہ اپنے گھر والوں میں خوش ہوتے تھے، اور جو ایمان والے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہو ظن ان لن یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو ریزریکشن نہیں ہوگی۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے وہ مخفی نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر تقریباً 4 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔
اور یہ تیسرا مطلب ہے کہ مرحلہ ہے سورت کے اندر، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کی چیزیں ہیں ان کی قسم فرما رہے. شفق کہتے ہیں غروب آفتاب کے وقت جو ہورائزن پہ ریڈنس ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. اور یہ لام جو ہے یہ لام زائدہ ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ غروب آفتاب کی، سرخی کی. واللیل، اور رات کی قسم کھاتا ہوں. اور تیسری بات کیا ہے؟ وما وسق، اور رات کی تاریکی نے جو چیز اپنی تاریکی کے اندر اس نے کور کر لی. انسان کی نیند ہے، جانور ہیں، تمام چیزیں جو رات کے اس میں کور ہو جاتی ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند جب اپنی پوری جوبن ہوتا ہے. جب چاند کی روشنی پوری فضا کو جو ہے وہ چھا جاتی ہے، یعنی 14ویں رات، اور اس کے بعد جو ہے چاند کی روشنی مکمل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی قسم کھاتا ہے. اور کیا قسم کیا کھاتا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ضرور تم مختلف سٹیجز کے اندر مبتلا ہوگے، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں، آسانی سے مشکل میں، مشکل سے آسانی سے، خوشی سے دکھ میں. یہ تمام کے تمام مراحل تمہاری زندگی کے اندر جو ہیں وہ ضرور کے ضرور آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. فما لهم لا يؤمنون، ان انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، مکہ کے لوگوں کو، کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان جو ہے وہ نہیں لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 21 جب آپ پڑھیں گے، جب آپ سنیں گے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا. تو تفسیر جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایک سجدہ جو ہے وہ کریں گے. اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں. اس کے دو میننگز ہیں. ایک تو لٹرلی میننگ ہے کہ قرآن کی آیات جس میں سجدے کا لفظ ہے اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر سجدہ نہیں کرتے ہیں. لیکن جو بڑا مفہوم وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. یسجدون سے یا مراد لٹرلی سجدہ نہیں ہے، اگرچہ سجدہ کرنا ہے، لیکن یسجدون سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی وہ نہیں کرتے ہیں. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر جانتا ہے بما یوعون، واو، عین اور یا. واعی کہتے ہیں کسی چیز کو پریزرو کرنا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وعاء العلم، ہی از دا ویسل آف نالج، کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹرانسمٹ کی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کی تھی، درخواست کی تھی، یا رسول اللہ میں باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ دعا فرمائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائی تھی. تو واللہ عالم بما یوعون، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے وہ کون سی چیزوں کو بجا لاتے ہیں، کون سی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا سامان ہے. یہ تمام کی تمام باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. فبشرہم بعذاب علیم. اب یہاں پر ایک تو ہیوملیشن کیا کی صورت یہ تھی کہ انسان کو اس کی پشت کے پیچھے اعمال نامہ دیا جائے، اور
دوسری ہیوملیشن کی صورت یہ ہے کہ انسان کو دردناک عذاب کی بشارت دی جائے۔ بشارت، آپ خوشخبری تو آپ اس وقت دیتے ہیں جب کوئی اچھی خبر ہو، ویسے جب کسی کو آپ کسی کو کسی دکھ بھری مطلب ہے کہ ایکسیڈنٹ کی بات بتاتے ہیں، موت کی بات بتاتے ہیں، تو اس کو تو آپ بشارت نہیں کہتے ہیں، وہ تو دکھ والی کہانی ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان کو آپ خوشخبری دیں دردناک عذاب کی، اس کے اندر ہیوملیشن ہے ان کی، اور ان کی تحقیر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن اس میں وہ لوگ ایگزمپٹ ہیں، مستثنا ہیں، کون؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ریوارڈ کون سا ہے؟ ممنون کے معنی ہے ان انٹرپٹیڈ، کنٹینیوس، جو جاری و ساری ہے، یعنی ان کا جو اجر ہے، ان کا جو ریوارڈ ہے اور ثواب ہے، وہ جاری اور ساری جو ہے وہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آخری آیات کے اندر جو ہے ایک تو قسم کھائی ہے آ، آ، شفق کی، رات کی تاریکی میں جو چیز آ جاتی ہے، چاند کی، اور چاند کی روشنی جب ہر چیز کو منور کر دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ انسان مختلف سٹیجوں سے دنیا میں گزرے گا، اور جو لوگ کے عذاب کے مستحق ہوں گے ان کو عذاب کی خوشخبری سنائیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو ایسے ریوارڈ کی خوشخبری سنائیں کہ جو ریوارڈ کنٹینیوس ہوگا، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی انٹرپشن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جو آخری آیت ہے اس کے اندر جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنائے، اور خاص طور پر یہ ماہ مقدس ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت سے جہنم کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے جو ہے وہ نجات دلائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔